میری اولاد بچے نے مجھے گالیاں نکالیاں اور جان سے مارنے کی کوشش کی تھی. جیسے میرا خود پیٹ ہے نا ویسے بچے ہوتے ہیں تو وہی بچے پھر کاٹے ہیں تو بہت دکھ لگتا ہے. جن کو یہ پالتا ہے بچوں کو ایسے حالات میں تو وہ کاٹنے کو دوڑے مارنے کو دوڑے تو بہت دکھ لگتا ہے. اپنی اولاد ہے کہیں یہ الٹا نقصان نہ کر لیں. وہ باپ جو اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے کرتا ہے، بڑھاپے میں وہ بدبخت اولاد ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ وہ گھر ہی نہ لوٹے. وہ کیسا ظالم انسان ہوگا جو گمراہی کی ایسی کھائی میں گر گیا جس کا اس کے باپ کو گمان تک نہ تھا. نئی بات ڈیجیٹل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا. السلام علیکم، نئی بات ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فائزہ شرازی. ناظرین، آج ہم موجود ہیں ایک فاؤنٹین ہاؤس میں. یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جن کے بچے ان کو چھوڑ کے چلے گئے. کچھ نے غلط ایڈریس لکھوا لیے تاکہ دوبارہ ان سے رابطہ نہ ہو سکے، اور کچھ نے پلٹ کے نہیں دیکھا کہ میرے پیارے جن کو میں وہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ کس حالت میں ہے. کیوں ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ یہ مغفاتی عمل ہے. آج اگر ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، کل کو یہ رپیٹ ہوگا، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا. لیکن نہیں، ہم یہ بھول جاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک والد صاحب ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ آخر ایسا کیا واقعہ پیش آیا کہ ان کی اولاد ان کو یہاں پہ چھوڑ گئی. بات کرتے ہیں ان کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، آپ کب سے یہاں پہ موجود ہیں؟ مجھے ابھی 7 دن ہو گئے ہیں آج. سر، ایسا کیا ہوا؟ آپ کو یہاں پہ کون چھوڑ کے گیا تھا؟ میں خود آیا ہوں اکیلا گھر سے. ایسا کیا گھر میں واقعہ پیش آیا کہ آپ کو وہاں سے آنا پڑا؟ میری اولاد بچے نے مجھے گالیاں نکالیاں اور جان سے مارنے کی کوشش کی تھی. آپ کے بیٹے نے آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کی تھی؟ جی بالکل. اور جس بچے نے آپ کے ساتھ یہ کرنے کی کوشش کی وہ سب سے بڑا ہے؟ نہیں، بڑے سے چھوٹا ہے. اچھا، اب بتائیے کہ ایسا کیا ہوا کہ اس نے اپنے باپ پہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی؟ وہ ایسے ہوا کہ میں نے مکان نیا بنایا تھا. بچہ یہ میرا، میں نے اس کو ماسٹر کمپیوٹر کے ساتھ پڑھایا ہے، تو پھر ملازمت دلوائی ہے. تقریباً 10 سال ہو گئے اس کو ملازمت کرتے ہوئے. اچھا، کیا کرتا ہے؟ کیا ملازمت کرتا ہے آپ کا بیٹا؟ DHA میں بہاولپور، DHA بہاولپور میں ملازمت کرتا ہے. ایز میرا خیال ہے اسسٹنٹ مینیجر ہے. ماسٹر ہے کمپیوٹر کے ساتھ، اس نے تعلیم لی ہے. اچھا. تو میرے بچوں میں سے وہی کمانے والا ہے اور نہیں ہے. وہ باقی محنت مزدوری کرتے ہیں وہ تمام. اچھا انکل، یہاں پہ آپ کی بات کرتی ہوں. مجھے بتائیے گا کہ جب آپ نے اس کو تعلیم و تربیت دی، ظاہر سی بات ہے آپ نے کہا کہ آپ نے باقی بچے اتنے تعلیم یافتہ نہیں تھے، کتنی مشکلات کا سامنا رہا؟ بہت زیادہ. لیکن بچوں کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. جی. بچوں کے لیے بچے ہوتے ہیں پیٹ، اپنا پیٹ جیسے میرا خود پیٹ ہے نا ویسے بچے ہوتے ہیں تو وہی بچے جو پھر کاٹے ہیں تو بہت دکھ لگتا ہے. جن کو یہ پالتا ہے بچوں کو ایسے حالات میں تو وہ کاٹنے کو دوڑے مارنے کو دوڑے تو بہت دکھ لگتا ہے. زندگی میں ایسا انسان پہ کبھی نہ آئے. میں نے وہ 3 لاکھ روپیہ لیا تھا اس سے. انکل 3 لاکھ روپیہ کس لیے لیا تھا؟ وہ مکان بنانے کے لیے. اچھا. مکان بنانا تھا تو اس کی والدہ کو میں نے بولا کہ ایک سے 3 لاکھ روپیہ ادھارا لے لو. آپ نے اپنے بیٹے سے ادھار لیا 3 لاکھ روپیہ؟ ادھار. لیکن جائیداد تو انہی کی بننی تھی. بالکل. رہنا بھی انہوں نے تھا. تو میں نے ایسے لا کے طور پر اس کی والدہ کو بولا کہ اس سے ادھار لو، یہ تجھے دے دے گا. اس نے 3 لاکھ روپیہ دے دیا. جب مکان تیار ہو گیا تو اس نے واپس مانگا، مجھے واپس دے دو. تو میں نے، اس کی والدہ نے مجھے کہا کہ واپس مانگ رہا ہے. کیا اس نے پہلے تو ماں کو گالی نکالی، پھر پہلے سب سے وہ جب بھی آتا تھا گھر کی توڑ پھوڑ کرتا تھا. کبھی دروازہ
توڑ دیا, کبھی کوئی شیشہ توڑ دیا, کبھی کوئی پیٹی توڑ دی, کبھی اور تمام. انکل آپ کا بیٹا ذہنی طور پہ نارمل تھا جو توڑ پھوڑ کرتا تھا, وجہ کیا ہوتی تھی؟ ڈی ایچ اے میں جو ملازمت کرتا ہے وہ بالکل نارمل ہے. وجہ کیا ہوتی تھی, کیوں توڑ پھوڑ کرتا تھا؟ وہ پیسے کا پیارا ہے. اچھا, جب سے آپ نے اس سے 3 لاکھ روپے لیے تب سے اس نے توڑ پھوڑ شروع کی؟ سستے کے بعد شروع کیا, جب تیار ہو گیا مکان, ہم رہنے لگے ادھر, خوشی خوشی رہنے لگے سب کٹھے ادھر مکان میں رہنے لگے. تو پھر وہ چھٹی آتا تھا ادھر سے, تقریباً 10-15 دن کے بعد آنا, تو ڈیمانڈ کرنی میرے پیسے واپس دے دو. اس کی والدہ نے ایک دفعہ بولا کہ بیٹا ہم نے آپ کی جائیداد بنائی ہے تو کیسے واپس کر دیں, کہ ہمارے پاس اتنے نہیں ہیں کہ ہم آپ کو واپس کر دیں, کدھر سے واپس کر دیں. تو اس نے کہا جیسے بھی ہو مجھے واپس میرے پیسے چاہیے. تو اس نے توڑ پھوڑ پہلے کرنی شروع کر دی, پھر ماں کو گالیاں, بہت غلیظ قسم کی گالیاں نکالیں. اس نے ایک دن مجھے, میں لیٹا ہوا تھا تو میرے آگے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ جیسے بھی ہو سکے اپنا بیچ دو. یہ کس نے کہا آپ سے؟ میری وائف نے, اس کی والدہ میری وائف. اس نے کہا کہ جیسے بھی ہو سکتا ہے اس کے پیسے واپس کر دو, اس کو دو جائیداد یا نہ دو, اس کے پیسے واپس کر دو. تو پھر میں نے کسی سے ادھار مانگا, کسی یار دوست سے یا ایسے دائیں بائیں سے 2 لاکھ روپیہ میں نے کیا, وہ اس کو واپس کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے میں پورے پیسے واپس کرتا ہوں, یہ جائیداد کا حقدار نہیں ہے, ادھر نہیں ہے, یہ آئے گا, ادھر نہیں رہے گا. اچھا, یہ جو مکان بنایا ہے میں نے ادھر نہیں رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی والدہ نے کہا جیسے بھی ہو سکتا ہے, جیسے بھی کرنا ہے تو آپ کریں, لیکن اس کے پیسے واپس کرنے. وہ میں نے واپس کر دیے. اچھا انکل, جب آپ نے اس کے پیسے واپس کر دیے اور آپ نے کہا کہ یہ اب یہاں پہ نہیں آئے گا, تو کیا وہ دوبارہ آتا تھا؟ جی یہی تو سارا جھگڑا ہوا ہے. وہ تقریباً 15-20 دن کے بعد دوبارہ آ گیا ادھر. میں نے کہا کہ یہ کیوں آیا ہے. اس سے میں نے کیا کہ میں ادھر نہیں رہنے دوں گا آپ کو, آپ چلے جائیں جدھر. اس نے ادھر سے گالیاں نکال دی. اچھا, بجائے اس بات کے کہ اس وقت پہ شرمندگی ہو, معافی تلافی کرنے کے لیے آئے, الٹا مزید گالیاں نکالنے کے لیے وہ آ گیا. مجھے گالیاں نکالنی شروع کر دی اس نے. تم کون ہوتے ہو, یہ ہے وہ ہے فلاں ہے, مجھے بہت غلیظ قسم کی گالیاں نکالی. کسی نے روکا نہیں کہ والدین کو اس طرح سے گالیاں نہیں نکالتے؟ وہ 4 دیواری کے اندر ہی تھا نا. محلے والے نہیں, بچوں نے, دوسرے 2 بچے ہیں انہوں نے مارا بھی. جب مارا تو یہی پھر ہوتا ہے کہ اپنی اولاد ہے, کہیں یہ الٹا نقصان نہ کر لیں. یہی ہوتا ہے, ایک مر گیا تو پھر بھی ہمیں دکھ ہوگا. جب ایک کو نقصان ہوگا تو مجھے ہی دکھ ہونا تھا, اور کس کو ہونا تھا. تو انہوں نے دمکایا, مارا مورا نہیں, لیکن اس کو اثر نہیں الٹا. یہ واقعہ تقریباً 5-6 دفعہ ہوا ہے. آخری دفعہ میں جب گیا تو اس کی والدہ کو یہ کہا کہ میں نے اس کو آگ کر دی ہے, لہذا یہ نہیں ادھر ہے. تو اس کی والدہ نے کہا کہ مجھے پھر آگ کر دو, میں بھی نہیں رہوں گی, میرا بچہ ہے, میں کدھر, وہ کیا کرے گا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, وہ آ گیا. اس دفعہ وہ دوبارہ آ گیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے, میں اپنے آپ کو تکلیف دے لوں گا. آپ عورت ہیں, آپ کدھر جائیں گی, اس کے ساتھ یہ نہیں رکھے گا آپ کو, یہ الٹا آپ کو گالیاں نکال کے مارے گا. انکل, آپ کا بیٹا شادی شدہ؟ نہیں, شادی شدہ نہیں ہے, منگنی ہوئی ہے اس کی. اچھا, مجھے بتائیے گا بچپن سے اس کی کچھ ایسی عادت تھی, غصہ کرتا تھا, یا جب سے آپ نے اسے 3 لاکھ روپیہ لیا اس کے بعد سے اس نے یہ حرکتیں شروع کی؟ نہیں, بچپن سے تو لاڈلا تھا. کوئی بھی چیز نہ دینی تو زمین پہ ٹکریں لگایا کرتا تھا, ایسے مجھے یہ چیز چاہیے, وہ پھر ہم پوری کرتے تھے. ایسے تھا کہ جب پڑھ رہا تھا تو غصے میں آتا تھا تو کمپیوٹر لے کے میں نے دیا ہوا تھا, کمپیوٹر وہ توڑ دیتا تھا. 4 کمپیوٹر اس کو لے کے دیے ہیں میں نے نئے.
उसने चारों तोड़ दिए थे, गुस्से में आता था। अच्छा अंकल, आपने कहा कि कमाई का कोई ख़ास ज़रिया नहीं था आपका, तो ये सारा ये कैसे हादसा पेश आया, ये टांग का? एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, ये कब हुआ था? ये 87 में, 1987। और आपके बेटे की उम्र कितनी है? मेरा बड़ा बच्चा था तो उसकी उम्र उस वक्त 6 माह की थी। 6 माह की उम्र थी जब आपका ये हादसा हुआ। फिर आपने कैसे पाला बच्चों को, उनकी ख्वाहिशात का एहतराम कैसे किया, लाड कैसे उठाए? ये जो बच्चा था ना, ये बाद में हुआ है, मेरी अच्छा। टांग कटने के बाद हुआ है। बड़ा बच्चा जो है ना, इससे बड़ा था वो, उसकी उम्र 6 माह थी उस टाइम, जिस टाइम मेरी ये टांग कट गई थी। अच्छा। तो मैंने मेहनत मजदूरी करके, अल्लाह का आसरा था, मैं जिम्मेदारा करता था, खुद कई कसी चलाता था। उस वक्त खून था, जवान था, यंग था, मैं सब सोचते बर्दाश्त कर लिया। अंकल, उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी जब ये हादसा पेश आया? मेरी उम्र तकरीबन 28-29 इतनी थी, 29 या 30 होगी। और इस वक्त आपकी उम्र कितनी? मेरी इस वक्त तकरीबन 65 साल। 35-36 साल के थे उस वक्त जब ये हादसा इनको पेश आया, इनकी टांग कट गई, और आज ये 65 साल के हैं। औलाद को कैसे पाला? 6 माह का बड़ा बेटा, जब इनके साथ ये हादसा पेश आया, इस तरह की औलाद, जब वालिदैन को सहारे की ज़रूरत हुई तो घर से निकाल दिया। इन्होंने कभी नहीं डिमांड की कि मैंने तुम्हारी पढ़ाई में इतने पैसे लगाए, वो पैसे वापस कर दो। और अपने ही घर के लिए चंद पैसे अपने बाप को उधारे देकर वो वापस मांग रहा था, और ना देने पे बाप पे तशद्दुद किया। किस तरह की औलाद है ये? अंकल से भी पूछते हैं कि ये क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के वालिदैन को? आखिर तरबियत में कहाँ मसला रह गया कि जो जवानी में जवान औलाद ने हाथ उठाने की कोशिश की अपने वालिद पे? अंकल, आपने जिस तरह से मुश्किलात में आपने अपने औलाद को पाला, और जिस तरह से आपको इन मसाइल का सामना रहा कि जिस उम्र में आपकी औलाद को आपका साया बनना चाहिए था, आप इस तरह से एक फाउंटेन हाउस में मौजूद हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे वालिदैन को तरबियत के हवाले से, और आज के औलाद को वालिदैन के हवाले से? वालिदैन जो है ना, अपनी तरफ से जो भी वालिदैन है वो तरबियत अच्छी करता है। वो कोशिश करता है कि मेरी औलाद भूखी ना सोए, मैं खुद नीचे सो जाऊं, मेरी औलाद नीचे न सोए। वालिदैन ये कोशिश करता है, लेकिन औलाद को कोशिश करनी चाहिए और पूरा भी करना चाहिए कि अपने वालिदैन की खिदमत करें और अगले जहान का जो है ना वो सरबंद करें। अगले जहान के लिए अपने वालिदैन की खिदमत की होगी तो उसकी बख्शिश अल्लाह ताला फरमाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज। नाज़रीन, जहाँ पे कहते हैं ना कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, वहीं पे बाप जन्नत का दरवाज़ा है। आप जन्नत में तब पहुँचेंगे अगर आप दरवाज़ा अबूर करेंगे। अपनी जन्नत को ख़राब ना करें। आप अपने वालिदैन की एक रात का अजर भी उनको नहीं दे सकते। किस तरह से मुश्किलात से अपनी ख्वाहिशात ख़त्म करके ख़ुद को रोल के वालिदैन अपनी औलाद को पालते हैं। कोशिश कीजिए, बल्कि हमारा फ़र्ज़ है, हम सबका फ़र्ज़ है, अपने वालिदैन का एहतराम करें। उनके इस मुश्किल वक्त में, बुढ़ापा मुश्किल है, उनका साथ दें। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से फ़ायज़ा शिराज़ी को दीजिए इजाज़त। एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।